अमर बेल एपिसोड 119। जुनैद का फोन रिसीव कर लेना, बल्कि बेहतर है कि तुम खुद इसको कॉल कर लो। इसने कहा तो नहीं, मगर तुम कॉल करोगी तो इसे अच्छा लगेगा। इन्हें अचानक फिर जुनैद का ख्याल आया। जी, इसने चाय का कप उठाते हुए कहा। शहला कब आ रही है? आज कुछ कपड़े लेने के लिए मार्केट जाना था तुम लोगों को। नानो ने कुछ मुतमईन होकर उठते हुए कहा। वो आज नहीं आ रही। क्यों? वो कुछ मसरूफ है इसलिए। तुम अकेली चली जाती? नहीं, मैं अकेले नहीं जाना चाहती। चलो ठीक है, आज समीना आ जाएगी तो कल वो भी तुम्हारे साथ चली जाएगी। नानो को अचानक ख्याल आया। अलीज़ा ने इस बार कुछ नहीं कहा। इसने चाय का कप उठाया ही था जब फोन की घंटी बजने लगी। जुनैद का फोन होगा, तुम उठा लो, नानो ने लाउंज से निकलते हुए कहा। चाय का कप वहीं रखकर वो फोन की तरफ बढ़ आई। दूसरी तरफ जुनैद ही था। रस्मी सलाम दुआ के बाद जुनैद ने इससे कहा, मैं सुबह से 3 बार फोन कर चुका हूँ। हाँ, नानो ने मुझे बताया था, अलीज़ा ने सरसरी से अंदाज में कहा। वो कुछ देर तक खामोश रहा। तुम्हारा मूड अब कैसा है? ठीक है। नाराजगी खत्म हो गई है? हाँ, मुझे तवक्को थी कि तुम्हारा गुस्सा जल्द खत्म हो जाएगा और तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाओगी। जुनैद ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लेते हुए कहा। वो खामोश रही। मैं तो सारी रात बहुत टेंस रहा हूँ तुम्हारी नाराजगी की वजह से। वो फिर खामोश रही। तुम कुछ बात नहीं कर रही। जुनैद को अचानक महसूस हुआ। क्या बात करूं? कुछ भी। क्या मेरा बताना जरूरी है? मेरे जहन में कोई भी बात नहीं है फिलहाल, इसने कहा। अच्छा, मैं तुम्हें रात को फोन करूंगा, जुनैद ने कहा। इस वक्त मैं गाड़ी में हूँ। नहीं, रात को फोन ना करे, मम्मी आ रही है, हम लोग मसरूफ होंगे, लीज़ा ने कहा। अरे हाँ, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, रात को तुम खासी मसरूफ होगी। कितने बजे की फ्लाइट से आ रही हैं? 9 बजे की फ्लाइट से। ठीक है, फिर कल बात होगी तुमसे। जुनैद ने खुदा हाफिज कहते हुए फोन बंद कर दिया। वो एकदम बहुत पुरसुकून हो गया था, वरना पिछली रात से वो मुसलसल अलीज़े के रवैये के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। ऑफिस में काम करते रहने के बाद शाम को वो घर चला गया और रात को जल्दी ही सो गया। मेजर लतीफ बात करना चाहते हैं आपसे। ऑपरेटर के जुमले पर उमर के माथे पर कुछ बल आ गए। इस हफ्ते के दौरान मेजर लतीफ की तरफ से मिलने वाली ये छठी कॉल थी। बात कराएं, इसने होंठ भेजते हुए कहा। यह आदमी वाकई इसका नाक में दम कर रहा था। रस्मी सलाम दुआ के बाद वो सीधा काम की बात पर आ गया। एक पुलिस स्टेशन का हदूद अरबा बताते हुए इसने उमर से कहा। इस पुलिस स्टेशन के बारे में एक शहरी की तरफ से शिकायत आई है हमारे पास। जी फरमाइए, क्या शिकायत आई है आपके पास? इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने इस शख्स के बेटे को चोरी के झूठे इल्जाम में पिछले 6 माह से बंद किया हुआ है, मेजर लतीफ ने तेज लहजे में कहा। उमर बड़े तहम्मुल से इसकी बात सुनने लगा। इस शख्स ने यह भी शिकायत की है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज किए बगैर इस आदमी को गिरफ्तार किया है। आप इस शख्स का नाम बता दें जिसकी बात कर रहे हैं। उमर ने सामने टेबल पर पड़ा पेन उठाते हुए नोट पैड अपनी तरफ खिसकाया। मेजर लतीफ ने दूसरी तरफ से इस बात के क्वाइफ नोट करवाए। उमर ने अपने सामने पड़े नोट पैड पर इस आदमी के क्वाइफ तेज रफ्तारी से लिखे। मैं चेक करता हूँ इस शख्स की शिकायत ठीक है या नहीं, उमर ने इस आदमी के क्वाइफ नोट करने के बाद कहा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ। इस शख्स की शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है, दूसरी तरफ से मेजर लतीफ ने कहा। उमर के होंठ भींच गए। इस शख्स के बेटे को वाकई एफआईआर दर्ज किए बगैर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, मेजर लतीफ दूसरी तरफ से कह रहा था। वो पिछले 6 माह से वो इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की तहवील में था। आपने जहां ये चेक करने की जहमत की, वहां इसे छुड़वाने की जहमत भी कर लेते, उमर ने कुछ तंजिया अंदाज में इससे कहा। जी, ये जहमत भी कर चुका हूं मैं, छुड़वा चुका हूं अब से कुछ घंटे पहले, मेजर लतीफ ने भी दूसरी तरफ से इसी तंजिया अंदाज में कहा। तो फिर जब आपने दोनों काम खुद ही कर लिए तो मुझसे राब्ते की जहमत किस लिए किया आपने? उमर ने इसी अंदाज में बात जारी रखते हुए कहा।
یقیناً آپ کا بہت قیمتی وقت ضائع ہوا ہوگا میری اس کال سے، مگر میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو اطلاع دے دوں کہ آپ کے انڈر پولیس اسٹیشن میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر ان بے ضابطوں کی اطلاع اگر اسی طرح اوپر گئی تو آپ کو اور آپ کے ماتحتوں کو خاصی تکلیف ہوگی۔ میجر لطیف نے بھی اپنا طنزیہ انداز برقرار رکھا۔ بڑی مہربانی آپ کی اس اطلاع کے لیے، عمر نے مختصر کہا۔ اپنے ماتحتوں کا تو مجھے پتا نہیں، مگر مجھے آپ کی ان رپورٹ سے کوئی تکلیف یا زحمت نہیں ہوگی۔ آپ ان رپورٹس کا سلسلہ جاری رکھیں، عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ اس ہفتے میرے پاس آنے والی یہ 18ویں شکایت ہے اور ہر بار مجھے اس پر خود ہی ایکشن لینا پڑا ہے، میجر لطیف نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ میجر صاحب، آپ نے اپنا کام کافی بڑھا نہیں لیا؟ اصولی طور پر آپ کو یہ تمام شکایتیں مجھ تک ریفر کر دینی چاہیے تھی، میں خود ان سے نپٹ لیتا، آپ کو خواہ اس کی زحمت نہ کرنی پڑتی، عمر نے میجر لطیف سے کہا۔ زحمت والی تو کوئی بات نہیں، اس سب سے صرف اس لیے انفارم کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنے ماتحتوں پر چیک رکھیں اور کبھی کبھار تکلفاً اپنے دفتر کے علاوہ کہیں ادھر ادھر بھی چکر لگا لیا کریں۔ اس بار میجر لطیف کا لہجہ پہلے سے زیادہ طنزیہ تھا۔ ہماری زحمت کا آپ کو اتنا خیال ہو تو آپ اپنے ماتحتوں کو خود نکیل ڈال کر رکھیں۔ میجر صاحب، آپ اگر منہ اٹھا کر میری حدود کے آخری پولیس اسٹیشن کا طواف کرتے پھریں گے تو پھر کوئی الادین کا جن ہی ہوگا جو آپ کی زحمت میں کمی کر سکے گا۔ عمر کے لہجے میں بھی اس بار پہلے سے زیادہ تندی اور تیزی تھی۔ ہر شکایت آپ دیہاتوں کی لے کر آ رہے ہیں، شہر کے اندر کے پولیس اسٹیشنز کی بات کریں، وہاں کی ورکنگ بھی دیکھیں۔ کیوں شہر سے باہر کے پولیس اسٹیشن آپ کے انڈر نہیں آتے، یا پھر دیہاتوں کو آپ نے پاکستان کے شہریوں کی فہرست سے نکال دیا ہے؟ میجر لطیف نے بڑے کٹیلے انداز میں کہا۔ میں نے آپ کو فون آپ کے طنز سننے کے لیے نہیں کیا، آپ کو یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ آپ کے عملے کے بارے میں ہمارے پاس بے تحاشا شکایتیں آ رہی ہیں، آپ ان کا سدباب کرنے کے لیے کچھ کریں، ورنہ… عمر نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ ٹھیک ہے، میں چیک کر لوں گا، آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کا شکریہ، عمر نے فون بند کر دیا۔ میجر لطیف اس کو واقعی ناکو چنے چبوا رہا تھا۔ اس نے آتے ہی شہر کے نواحی علاقوں میں قائم پولیس اسٹیشن کو دیکھنا شروع کر دیا تھا، جبکہ عمر کا خیال تھا کہ وہ شہر کے اندر کے پولیس اسٹیشن کو دیکھے گا اور نواحی علاقوں کو سرے سے نظر انداز کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ہدایت پر شہر کے اندر کے تمام اسٹیشن پر خاص چیک رکھا گیا تھا۔ اس کے ماتحتوں نے نہ صرف اپنا ریکارڈ اپڈیٹ کیا تھا بلکہ باقی تمام معاملات میں بھی ان کا رویہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ ایف آئی آر درج کرنے کے سلسلے میں بھی ان کی کارکردگی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ میجر لطیف کو اندازہ تھا کہ عمر کہاں سے کام شروع کرے گا۔ اس نے ان کی توقعات کے برعکس سب سے پہلے ان پولیس اسٹیشن کو دیکھنا شروع کیا تھا جو نواحی علاقے میں تھے، اور ان کے حسب توقع وہاں بے شمار بے قاعدگیاں اور بے ضابطیاں تھیں۔ چند ہفتوں میں ہی اس کے پاس شکایتوں کی بھرمار ہو گئی تھی اور میجر لطیف ان شکایت پر دھڑا دھڑ اپنی رپورٹس بنا کر بھجوا رہا تھا۔ عمر جہانگیر ان ہفتوں کے دوران 3 بار ہیڈ کوارٹر جا چکا تھا، جہاں ان رپورٹس پر اس کی اور اس کے ماتحت عملے کی کارکردگی زیر بحث آئی تھی۔ تیسری بار وہ ہیڈ کوارٹر جاتے ہوئے خاصا مشتعل تھا، اور اس کا یہ اشتعال اس وقت بھی کم نہیں ہوا تھا جب وہ آئی جی کے سامنے پیش ہوا تھا۔ جب تک یہ آدمی میرے سر پر بیٹھا رہے گا مجھے اسی طرح بار بار یہاں آنا پڑے گا۔ یہ آدمی میرے خلاف ذاتی مخاصات رکھتا ہے، اس نے آئی جی سے کہا۔ میں کچھ بھی کر لوں یہ پھر بھی اسی طرح کی شکایتوں کا ڈھیر یہاں پہنچاتا رہے گا، میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جسٹ کول ڈاؤن عمر، میں تمہارا مسئلہ سمجھتا ہوں اور تمہاری پوزیشن بھی، مگر میں اس سلسلے میں مجبور ہوں۔ کام تمہیں میجر لطیف کے ساتھ ہی کرنا ہے اور اپنی کارکردگی بھی بہتر بنانی ہے، انہوں نے بڑے نرم لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ عمر جہانگیر کے فیملی بیک گراؤنڈ سے اچھی طرح واقف تھے اور وہ ملک کی اس طاقتور ترین فیملی کے پس منظر کو بھی جانتے تھے، اور وہ عمر جہانگیر کو ایک معمولی جونیئر آفیسر کے طور پر ٹریٹ نہیں کر سکتے تھے۔ سر، آئی ایم آلریڈی ڈوئنگ مائی بیسٹ، عمر جہانگیر نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر ایک آدمی یہ طے کیے بیٹھا ہے
کہ اس نے میرے خلاف کوئی پازیٹیو رپورٹ بھجوانی ہی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمر نے کہا، میں نے آپ کے تمام اعتراض نوٹ کیے ہیں، میں انہیں فارورڈ بھی کر دوں گا، مگر میں بتا دوں وہ میجر لطیف کو نہیں بدلیں گے، نہ ہی وہ یہ بات ماننے کو تیار ہوں گے کہ وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا یا جان بوجھ کر تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ تم جانتے ہو وہ کور کمانڈر کا بیٹا ہے۔ آئی جی نے بہت صاف اور واضح لفظوں میں اس سے کہا، کور کمانڈر کا بیٹا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا؟ عمر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، فی الحال اس کا یہی مطلب ہے۔ آئی جی نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، میں اس سے زیادہ بہتر کام نہیں کر سکتا، میں جتنا کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ عمر نے کہا، تم اپنے اور میرے لیے مسئلے کھڑے کرنے کی کوشش نہ کرو، میری پہلے ہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس کس کا دفاع کروں۔ کوئی دن ایسا نہیں جا رہا جب مجھے تم لوگوں میں سے کسی نہ کسی کو یہاں بلا کر تنبیہ نہ کرنا پڑ رہی ہو، اور بعض دفعہ تم لوگوں کی وجہ سے خود مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ہے۔ آئی جی شاید اس دن خاصے پریشان تھے، اس لیے وہ عمر جہانگیر کے سامنے اپنے دکھڑے رونے لگے۔ عمر ہون بھیجتے ان کی باتیں سنتا رہا۔ رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔